اور یہ بات یاد رکھیں، لباس 3 طرح کے ہیں، بہت اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ 2 جسمانی لباس ہیں اور 1 روحانی لباس ہے۔ جسمانی لباس یعنی وہ کپڑا جس سے ہماری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، یہ ایک لباس ہوا۔ جیسا کہ نماز کے اندر ستر عورت فرض ہے۔ آپ کس طریقے کی مینٹلٹی آج کی عورتوں کی بن گئی ہے، میں تو پریشان ہوں سوچ سوچ کر کے کہ مصلی کے اندر تو چادر رکھتی ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پورے کپڑے پہن کر، بال کی سیاہی کو بھی چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہو، اور انسانوں کے سامنے نکلتی ہو تو دوپٹہ بھی غائب، سر کے بال بھی کھلے ہوئے، اس حد تک بے باکی۔ نماز میں ستر عورت فرض ہے، پورے وجود کا ڈھانکنا سوائے 5 چیزوں کے یہ نماز کے اندر فرض ہے، چہرہ، ہتھیلی اور پیر کی پنڈلیاں۔ لیکن نماز کے بعد وجود کو چھپانا ضروری ہے، چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، ہاتھ کا پردہ بھی ضروری ہے، پیر کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کے وقت آپ گھر سے باہر نہ نکلو، آپ نکلو، آپ کی ضرورت کے لیے نکلو، لیکن اس طریقے سے نکلو کہ کوئی گنہگار بھی آپ کو اس طریقے کے لباس کے اندر دیکھے تو اپنی نگاہیں جھکا لے کہ یہ کوئی باپردہ خاتون ہے، نیک خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، قرآن نے یہ 2 لباس کا تو حکم دیا، ایک جسمانی لباس جو ستر عورت کا کام کرتا ہے اور دوسرا زینت کا کام کرتا ہے، یعنی بڑا قیمتی لباس۔ آپ خواتین کے پروگرام میں جائیں، آپ اچھی طرح سے اچھے کپڑے پہن کر جائیں، قیمتی کپڑے پہن کر کے جائیں، بن سنور کر کے جائیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دور وہ تھا جہاں پر کپڑے کے ذریعے جسم کو چھپانا یہ بہت بڑا سرمایہ تصور کیا جاتا، اور آج کے دور میں جسم کو زیادہ کھلا رکھنا یہ آج کے دور کے اندر سرمایہ افتخار تصور کیا جاتا ہے۔ کہاں جا رہی ہے قوم، کس طرف جا رہی ہے؟ یہ سارے فتنے، شادی شدہ مرد و عورت بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے بلکتے نظر آ رہے ہیں، بچیاں بلکتی نظر آ رہی ہیں، اور سب موج مستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کپڑا ہے، یہ لباس ہے جس کی وجہ سے اٹریکشن ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ضمن میں عرض کر دوں، ہماری وہ خواتین جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ ان عورتوں کو حضور نے آوارہ عورت کہا ہے، جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں تاکہ خوشبو پھیلے۔ شوہر کے لیے لگائیے، کوئی مذائقے کی بات نہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن خوشبو لگا کر کے وہ باہر نکلیں تاکہ خوشبو پھیلے، اور قیمتی پرفیوم لگا کر نکلنے کی وجہ سے دوسرے اس کی طرف مائل ہوں۔ حضور نے ان عورتوں کو آوارہ عورت فرمایا، اور جسے حضور آوارہ کہہ دیں وہ نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہاں کوئی ایک سوال پوچھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ حضرت آج ایسا نہیں کہ داڑھی والے برائی نہیں کرتے، ٹوپی والے برائی نہیں کرتے، امامے والے برائی نہیں کرتے، برقع پہننے والی خواتین برائیاں نہیں کرتی۔ تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ایسا نہیں کہ ایسا لباس پہننے والوں میں کوئی غلط نہیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی ہو، تو اس کو قرآن نے منشن کیا۔ اب یہ تیسرا لباس آ رہا ہے۔ ایک لباس تو ستر پوشی کے لیے، دوسرا لباس زینت کے لیے، اور تیسرے لباس کی جب قرآن نے بات کی یہ روحانی لباس ہے، اور اس لباس کو قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى
تقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ آپ نے پردہ تو کر لیا، آپ نے برقع بھی پہن لیا، آپ نے موٹے کپڑے بھی پہن لیے، آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بھی پہن لیے، لیکن اندر جو دل ہے، دل، اس دل کے اندر اگر گندگی ہے اور اس کو تقوی کا لباس نہیں پہنایا گیا تو وہ لباس کس کام کا؟ تو قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ یعنی تم اگر اچھے لباس زیب تن کیے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو کورڈ کیے ہوئے ہو، تم بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی برائی ہے، تو ایسی برائی دل میں رکھ کر کے اگر تم اچھے لباس بھی پہن کر کے نکلی ہو، تب بھی تمہارا ایسا لباس پہننا کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ لباس بھی پہنو اور تقوی کا لباس بھی پہنو، یعنی دل کے اندر نیت بھی صاف ہو، دل کے اندر حیا بھی ہو، دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، دل کے اندر رسول اعظم کی محبت بھی ہو، دل کے اندر کوئی برائی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس لباس کو زیب تن کیے ہوئے ہیں جیسا کہ امہات المؤمنین زیب تن کیے ہوئے ہوتی تھی، اور ان سے سوال پوچھنے کے لیے صحابہ آتے تھے، لیکن صحابہ پسے پردہ سوال کرتے تھے، تو اللہ اکبر، پسے پردہ پورے کورڈ ہونے کے بعد اگر ان سے سوال کیا جاتا تو سوال کا جواب وہ اس انداز سے دیتی کہ ان کا دل بالکل صاف ہوتا تھا، ان کا دل بالکل پاک ہوتا تھا۔ تو اگر زندگی میں کبھی آپ کو ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ کسی مرد سے بات کرنی ہی پڑ جائے اور آپ کورڈ بھی ہوں، تو آپ کے دل کو تقوی کا لباس آپ پہنائے رکھنا، آپ کی طبیعت کے اندر گناہ کا میلان نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر گناہ کا اٹریکشن نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جذبہ نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر میلان نہ ہو، آپ کی طبیعت کے اندر کھوٹ نہ ہو، یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے رکھنا۔ اگر یہ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تو یہ نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اے خواتین اسلام، میں نے دور جدید کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، عریانیت، بے حیائی، میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی۔